أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پر محمد و آل محمد صلوات. برائے تاجیل حجت خدا بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور بيدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. صلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کا انعقاد جو سالانہ مجلس اعزاء ہے، ہمارے بڑے واجب الاحترام ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر سید سفتین شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی طرف سے ہے. تو آغاز مجلس میں چاہوں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے، خصوصاً ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ہمشیرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، ان کے لیے اور قبلہ شیرازی صاحب کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز سخن میں آپ مومنین کی بارگاہ میں معصوم کا ایک فرمان عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پڑھنے والا ہے یہ مولوی ہے تو ہم ذاکر سننے آئے ہیں. بعض کہتے ہیں پڑھنے والا ذاکر ہے، ہم تو مولوی سنیں گے. اپنا اپنا ہر بندے نے سیٹ کیا ہوا ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا سردار نہیں ہے، مومن کا آقا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کا غلام ہے. یعنی اگر بندہ یہ سمجھے نا کہ میرا غلام بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ ذاکر ہو یا مولوی ہو، جو بھی ہو، تو پھر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پچھلی نشستوں سے اٹھ کے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. درود پاک پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ میں کہیں پڑھنے کے لیے پہنچنا ہے، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اگر آپ میرے قریب آ جائیں انشاءاللہ جو نیاز ہے، جو تبرک ہے مجلس کا، وہ آپ کی نظر ہدیہ کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا.
ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ ہر انسان نے کوئی نہ کوئی لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فن، کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اب بعض لوگوں نے لبادہ اچھا اوڑھا ہوتا ہے، یہ جو چادر ہے اسے عبا کہتے ہیں، یہ سر پہ جو کپڑا ہے اسے عمامہ کہتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے سنت رسول کے تحت لباس زیب تن کیا ہے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کے جو اندر موجود ہے وہ انسان ہے یا شیطان ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کا ظاہراً جو لبادہ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ برے لبادے میں بھی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسانیت موجود ہوتی ہے۔ اب اسی طرح ایک بندہ تھا، ظاہراً اس کا جو لبادہ تھا وہ چوری کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، مختصر آپ کی گوشہ گزار کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ وہ لبادہ جو تھا وہ چور والا تھا، ڈاکہ زنی والا تھا۔ اب اس بندے نے کسی جگہ ڈاکہ ڈالا، بندے سے مال کو ہتھیایا۔ اب یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ اپنے مقام پہ جا کے پھر مال کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ، یہ فلاں کا حصہ۔ اور جب اپنے مقام پہ پہنچے نا تو وہ جب ڈاکو اس تھیلے کو کھولنے لگا، ان کا جو سردار تھا کہتا ہے کہ یہ مال اس بندے کو واپس کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ واپس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کام ہی مال کو چوری کرنا ہے، ہم نے مال کو چوری کر لیا، ہتھیا لیا، اب مال ہمارا ہے، اسے تقسیم کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو تھیلی ہے اس پہ تم دیکھ رہے ہو جس کے اوپر سیل لگی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پہ آیے قرآنی لکھی ہوئی ہے، اگر میں اس کو لے لوں گا، تقسیم کر لوں گا تو اس کے مال کو تو میں چوری کروں گا، ساتھ اس کے ایمان کو چوری کر لوں گا۔ تو میں تو لوگوں کے مال کا چور ہوں، لوگوں کے ایمان کا چور نہیں ہوں۔ اس نے کہا اس میں ایمان کی چوری کا تصور کہاں سے آ گیا؟ وہ ان کا سردار کہتا ہے کہ اگر میں یہ ہتھیا لوں گا نا، یہ مال رکھ لوں گا، اس نے جو آیت الکرسی کی آیت لکھی ہے، مطلب یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں آیت الکرسی لکھوں گا، خدا میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ آج میں جب مال رکھ لوں گا تو اس کا ایمان مال سے تو جائے گا ہی جائے گا، ایمان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، خدا کی قرآن سے بھی اور خدا کی ذات سے بھی اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو میں تو لوگوں کے مال کا چور ہوں، ایمان کا چور نہیں ہوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ پیغمبر کی اور اہل بیت کی زندگی کو پڑھا، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ بولو۔ بے تمہارے عقیدے کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کسی کے عقیدے کے چور نہ بنو، کسی کے دین کے چور نہ بنو۔ مال کسی نے چوری کر لیا تو کر لیا، اس کی شاید بخشش ہو جائے، اگر کسی کے دین کو چوری کرو گے تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ ایک مقام پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے محضر میں موجود ہیں، تو پیغمبر کہتے ہیں اے ابو ذر، ایسی لغزش سے بچو کہ جو اسرت کو تبدیل کر دے۔ تو کہتے ہیں مولا وہ کس طریقے سے؟ مولا کہتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے نا وہ چھٹے آقا، چھٹے تاجدار ولایت سے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا کہتے ہیں کہ ابو ذر سے کہا گیا کہ اے ابو ذر، اس لغزش سے بچو کہ جس لغزش کو، جس اسرت کو تبدیل کر دیا جائے۔ جب وہ اسرت، یہ دو لفظ ہیں، ایک لغزش ایسی ہوتی ہے کہ جس لغزش کے بعد گنجائش موجود ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک لغزش ایسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے زمین پہ گر جانا، لغزش سے زمین پہ گر جانا۔ ایک لغزش ایسی ہے کہ جس کے لگنے کے بعد زمین پہ گرے گا لیکن اٹھ جائے گا۔ دوسری لغزش ایسی ہے کہ زمین پہ گرے گا پھر قیامت تک اٹھنے کی شکت نہیں بچے گی۔ کہ دو چیزیں ہیں، گر جائے گا، گرنے کے بعد اٹھ جائے گا، دوسری صورت میں گرے گا لیکن قیامت تک اٹھنے کی شکت اس میں موجود نہیں ہوگی۔ اب یہ معاملہ اس طرح پیش آیا کہ
بنو امیہ کا ایک خادم تھا، ان کا ایک کاتب تھا، ان کی تحریریں لکھا کرتا تھا. جب تحریر کو لکھتا تھا تو اس کا مال لیتا تھا، پیسے لیتا تھا. اور وہ ایک دفعہ اسے خیال آیا کہ میں مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میرے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، تو کیوں نہ اس سے پہلے کہ جب خدا مجھے ایسا کر دے کہ میری توبہ قبول نہ کرے، میں توبہ کر لوں. اس نے علی بن حمزہ سے کہا کہ جو صحابی تھے امام جعفر صادق کے، کہتے ہیں کہ مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو صحابی کو کہتے ہیں میں مولا کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. علی بن حمزہ مولا کی بارگاہ میں لے آئے. قبلہ سب تشریف لا چکے ہیں، بس ہم مختصر کروں ان کی آمد پہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا. برے دیگر بھی بآواز بلند صلوات. تو وہ مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا سے کہتا ہے مولا میں اپنے گناہوں سے معافی کرنا چاہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں پاک و صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر کے فرزند نے کہا اس طرح کرو، اگر تم اپنا سارا مال جو لوٹا تھا، لوگوں سے ہتھیایا تھا، جو مال لوگوں سے لیا تھا وہ واپس کر دو. کسی کے بارے میں اگر نہیں پتہ وہ زندہ ہے، کس سے لیا تھا کس سے نہیں لیا تھا، اس کی طرف سے صدقہ کر دو. اگر یہ عمل کر سکتے ہو، توبۃ نصوح کر سکتے ہو، تو پھر تمہاری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہ کرنے کے بعد پھر یہ عہد کر لو کہ اب کسی کا مال تم ناحق نہیں کھاؤ گے. تو اس نے کہا مولا میں یہ عہد کرتا ہوں. وہ مال راہ خدا میں لوگوں کی طرف سے دے دیا، جن کا پتہ تھا ان تک مال پہنچا دیا. اب پہنچاتے پہنچاتے اپنے تن پہ جو اس کے کپڑے تھے وہ بھی دے دیے. کچھ مومنین نے مل کے اسے کپڑے دیے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب یہ تھا کہ جو گرا لرزشوں کی وجہ سے اور اٹھ گیا، اس کے مقابلے میں یہی جو اسے امام کی بارگاہ میں لے کے آیا تھا علی بن حمزہ، اس کا حال یہ ہوا کہ امام جعفر صادق کا بھی صحابی تھا، امام کے بعد یہ نائب تھا امام موسیٰ کاظم کا. امام جب قید میں تھے اموال سارے اس کے پاس آتے تھے. اب جب امام اس دنیا سے، امام موسیٰ کاظم پردہ فرما گئے، تو وہ مال سارا اس کے پاس تھا. امام علی رضا کی امامت کے حوالے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں امام علی رضا کو امام نہیں مانتا. اب انکار کیوں کیا؟ کہ یہ سارا مال میرے پاس جو موجود ہے، یہ جو امانتیں موجود ہیں، یہ امام کی بارگاہ میں لوٹانی پڑیں گی. تو وہ مال لوٹانا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے امام کی امامت کا انکار کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ایک فرقے کی، جسے واقفیہ فرقہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھی. اب جن جن افراد تک اس گندے عقیدے کو پہنچا دیا، وہ سارے جو بھی مر گیا اس عقیدے پہ مر گیا. اب اس کی توبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی. لیکن پھر بھی اگر سارے بندے زندہ ہوتے، سب کو یہ کہتا کہ میں نے غلطی کی تھی، میں اپنی غلطی پہ تائب ہوں، تم سارے توبہ کر لو، دین اسلام پہ آ جاؤ، امام کی امامت کے قائل ہو جاؤ، تو اس کی بخشش ہو سکتی تھی. لیکن اس بندے کی بخشش کا کیا عالم ہوگا کہ جس بندے نے علی کی امامت و ولایت کا انکار کر دیا. اب دیکھیں بعض بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماری ظاہر ہوتی ہے، بعض بیماری باطن میں ہوتی ہے. اب جو ظاہر بیماری ہوتی ہے، جب باطن میں بیماری ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی. ممکن ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، لوگ اسے دیکھ نہ سکیں، آپ سے قرات نہ کریں، آپ سے دور نہ ہوں. جب بیماری ظاہر ہو جائے تو ممکن ہے آپ کی قریبی عزیز آپ کے ساتھ تعلق چھوڑ کے چلے جائیں. اور بعض اوقات یہ بیماری اندر سے ظاہر ہو جاتی ہے. یہی بیماری کہ جسے خدا نے کہا کہ فی قلوبہم مرض، کہ لوگوں کے اندر جو مرض ہے، کچھ افراد کے اندر جو مرض ہوتا ہے، تو مرض ایک ایسا جو علی کی ولایت کا انکار کا مرض ہے. یہ انکار کا مرض ایسا مرض ہے جسے خدا کسی صورت معاف نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ، اور یہ بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے، جتنا بھی چھپا کے رکھے نا، بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ ظاہر نہیں کروں گا، لیکن بعض اوقات محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر سے جب علی کا ذکر ہو تو اندر سے ان کی بیماری ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ بیماری ظاہر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ نعت نہ پڑھو، یہ نعت شیعوں والی نعت ہے،
یہ ذکر نہ کرو، یہ ذکر شیعہ کرتے ہیں، تو پھر یہ جب بیماری ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو خدا کہتے ہیں پھر ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ علی کی نفرت میں جب یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو پھر خدا ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دے دیتا ہے۔ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، زیادہ زحمت نہ کرواؤں انہیں، بس وقت ایک جملہ کہ میدان کربلا میں جب حملہ اولا ہوا تو ایک دفعہ پورے میدان کربلا میں جب گرد چھٹی تو منظر یہ تھا کہ فوج یزید کے نیزے اور نیزوں کی زد میں صحابی رسول جناب بریر حمدانی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ پھر رونے کا مقام یہی ہے کہ ان نیزوں کی زد میں بریر حمدانی ہیں۔ یہاں سے پسرے سعد نے چلا کے کہا کہ اپنے نیزوں کو بریر حمدانی سے کھینچ لو۔ یہ بریر حمدانی کوفہ میں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ میں کہتا ہوں سوال تو یہی ہے رونے کا، اے عزادارو، اسی وجہ سے ہم روتے ہیں کہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے والا بریر حمدانی تھا، اس سے جن نیزوں کو چھین لیا گیا، کھینچ لیا گیا، کسی نیزے پہ اکبر کا سر، کسی نیزے پہ قاسم کا سر، کسی نیزے پہ جناب اصغر کا سر، اور جو نیزہ بچ گیا اس نیزے سے زینب و کلثوم کی چادریں اتاری گئیں۔ عزادارو، کسی نیزے سے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔